شہزادہ ایلرک اپنی سلطنت کا اکلوتا وارث تھا، مگر اس کی زندگی میں ہمیشہ ایک کمی سی رہتی تھی جو وہ کسی کو بتا نہیں پاتا تھا۔ بچپن سے وہ ایک ہی خواب دیکھتا آیا تھا، ایک چمکتی ہوئی دنیا، اور اس دنیا میں ایک لڑکی جو آئینے کے اس پار سے اسے تکتی تھی۔ وہ جاگنے کے بعد سب بھول جاتا، مگر دل میں وہ چہرہ باقی رہتا۔ ایک دن محل کے پرانے لائبریری میں ایلرک کو ایک پرانا پرسرار آئینہ ملا جو عام آئینوں جیسا نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ اور ہی تھا۔ جب اس نے اسے چھوا، آئینے کی سطح ہلنے لگی اور اس کے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی، ایک ایسی دنیا جو خوابوں جیسی تھی، جہاں درختوں سے روشنی جھڑتی، ہوا میں خوشبو بکھری ہوتی اور وقت جیسے رک جاتا۔ وہ پہلی بار اس دنیا میں داخل ہوا اور وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی، بالکل ویسی جیسی وہ خوابوں میں دیکھتا تھا، پر وہ ایک پری تھی۔ اس کا نام شہزادی ایلنورا تھا۔ شہزادی ایلنورا ایک ضدی، خوبصورت، خوددار پری تھی، لیکن وہ انسانوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اس کی ماں کو ایک انسان نے دھوکہ دیا تھا، اور تب سے وہ یقین رکھتی تھی کہ انسان جھوٹے اور خود غرض ہوتے ہیں۔ ایلرک کی موجودگی نے اسے غصہ دلایا اور اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ واپس چلے جاؤ اور یہاں کبھی مت آنا۔ لیکن ایلرک کو جیسے کسی انکہی طاقت نے باندھ رکھا تھا۔ وہ روز آتا، ایلنورا سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ایلنورا ہمیشہ اسے اگنور کر دیتی اور اسے واپس جانے کا کہتی۔ لیکن رفتہ رفتہ ان کی باتیں جھگڑوں سے دوستی میں اور پھر دوستی سے ایک انکہی کشش میں بدلنے لگی۔ ایلنورا کو وہ شہزادہ عجیب سا لگا۔ وہ انسان ہو کر بھی باقی انسانوں جیسا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ایلنورا کو شہزادہ اچھا لگنے لگا، لیکن اسی دوران دونوں کو معلوم ہوا کہ دونوں دنیاؤں کے درمیان جو موجود آئینہ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اور اگر جلدی کچھ نہ کیا گیا تو دونوں دنیا الگ ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے۔ ایک اندھی طاقت جو دو دنیاؤں کی دشمن تھی وہ واپس آ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انسان اور پری کبھی نہ ملیں۔ اب دونوں کو ایک ہو کر اس طاقت کا مقابلہ کرنا تھا۔ محبت اور شک، حقیقت اور خواب، سب ایک ساتھ الجھ گئے تھے۔ ان دونوں نے بہت کوشش کی، لیکن آخر کار ایلنورا کو اپنی دنیا بچانے کے لیے ایک آخری فیصلہ لینا پڑا۔ اس نے جادو سے آئینے کو توڑ دیا، اور لمحوں میں ایلرک اپنی دنیا میں واپس آ گیا، تنہا، ٹوٹا ہوا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اب کبھی اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکے گا۔ دن گزرے، پھر ہفتے اور مہینے، لیکن وقت رک نہیں جاتا۔ ایلرک نے خود کو کاموں میں الجھانے کی کوشش کی، مگر ہر شام وہ اسی پرانی دیوار کے پاس آ بیٹھتا جہاں وہ آئینہ تھا۔ اب وہ صرف ٹوٹا ہوا پتھر تھا، مگر ایلرک جانتا تھا کہ وہ صرف ایک پتھر نہیں، اس کے دل کا راستہ تھا۔ لیکن پھر ایک دن جب سلطنت کے آسمان پر ایک نئی روشنی چمکی، ایک بڑھیا عورت محل کے دروازے پر آئی۔ اس نے ایلرک کو ایک چھوٹا سا نیلا پتھر دیا جس پر روشنی لرز رہی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا، محبت اگر سچی ہو تو دروازے بند نہیں ہوتے، بس راستے بدل جاتے ہیں۔ ایلرک نے وہ پتھر اس جگہ رکھا جہاں آئینہ تھا، اور اچانک وہی روشنی واپس آ گئی، مگر اب وہ آئینہ نہیں تھا، وہ ایک جادوئی دروازہ بن چکا تھا
جو صرف اس کے لیے کھلا تھا جس کا دل صاف اور محبت سچی تھی۔ اس بار وہ اس دنیا کے باغات میں نہیں بلکہ ایلنورا کے کمرے میں کھڑا تھا، اور ایلنورا وہ وہیں بیٹھی تھی جیسے برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ ایلنورا شہزادے کو دیکھ کر ایک دم چونک گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مسکراہٹ میں سکون۔ میں تمہیں واپس نہیں بلا سکی، ایلنورا نے آہستہ سے کہا، لیکن دل کے دروازے بند نہیں ہوتے اور تم نے مجھے واپس پا لیا۔ ایلرک نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں کے درمیان وہ روشنی ایک بار پھر پھیلنے لگی، مگر اب وہ خطرہ نہیں تھی، وہ جادو تھی، ایسا جادو جو دو دلوں کی سچائی سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب دو دنیا کا کوئی انسان اور پری ایک دوسرے کو سچے دل سے چن لیتے ہیں تو وہ دنیا کے سارے قانون بدل سکتے ہیں۔ اب وہ دونوں الگ الگ دنیا کے نہیں رہے، وہ ایک ایسی نئی دنیا کے بن گئے جس کا دروازہ صرف وہی کھول سکتا ہے جو محبت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔